بالکل ایسے ہی حالات تھے قوم بنی اسرائیل کے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اتو الی عباد اللہ، فرعون پہلا مطالبہ یہ ہے اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر، کیوں تو نے میری قوم کو غلام بنایا ہوا ہے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا پیغامبر ہوں اور بڑا معتبر ہوں، امین ہوں، قابل اعتماد ہوں، میری ہر بات پہ تمہیں اعتماد کرنا چاہیے، اس لیے کہ میں اپنی کوئی بات نہیں کرتا، اللہ ہی کی بات کرتا۔ آج کیوں دنیا بھر کی طاقتیں علماء سے ناراض ہیں؟ اس لیے کہ علماء کسی کی خدائی کو قبول نہیں کرتے، کسی کی حاکمیت کو نہیں مانتے۔ یہ چند علماء تھے، پاکستان کا آئین بنتے وقت اس کی پہلی شک میں لکھ کے حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہو، اگرچہ اس پہ عمل نہیں ہوتا، لیکن ہمارے قانون کی آئین کی پہلی شک ہے حکومت صرف خدا کی ہو، حاکمیت اللہ کی ہوگی، اور آج ہم نے حاکمیت دنیا کے فرعونوں کی تسلیم کی ہوئی ہے۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، حضرت موسیٰ نے کہا فرعون ہر ایک سے لڑنا لیکن خدا سے نہ لڑنا۔ آج تک خدا سے لڑنے والا کوئی شخص کامیاب نہیں ہوا۔ اللہ کے مقابلے میں چڑھائی نہ کرنا۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں تیرے پاس کھلی سند لے کر آیا ہوں۔ وانی عذت بربی وربکم، اور یاد رکھ تیرے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے۔ شاید تو یہ خیال کرتا ہو کہ میں موسیٰ کو قتل کر کے راستے سے ہٹا دوں گا۔ میں کائنات کے رب سے، جو میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے، پناہ لے چکا ہوں ان ترجمون، کہ تو مجھے رجم کر دے۔ رجم کرنے کے معنی سنسار کرنا، اس لیے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اعلان کر دیا تھا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ موسیٰ نے کہا تو مجھے نہیں قتل کر سکتا، میں کائنات کے رب کی پناہ لے چکا ہوں، جو اس کی پناہ میں ہوگا تیرے جیسی چونٹیاں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور یاد رکھو اگر تم مجھے نہیں مانتے ہو اللہ کا نبی، نہ مانو، مجھ سے پرے ہو جاؤ، ہٹ جاؤ۔ اگر آپ کی پنجابی میں ترجمہ کروں فَاعْتَزِلُونِ، دفع ہو جاؤ، مجھ سے ہٹ جاؤ۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ یہ لوگ، یہ قوم تیری مجرم قوم ہے۔ پھر آخر وہ وقت آیا، اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کے ذریعے بنی اسرائیل کو آزادی کو حتمی شکل دی، اور فرعون کی غرقابی کا فیصلہ ہو، جس نے اپنے دارالحکومت میں، اپنے ایوان میں موسیٰ کے قتل کا فیصلہ کیا تھا، اس کے لیے کائنات کے بادشاہ نے قوم سمیت اس کے غرق کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، موسیٰ میرے بندوں کو لے کر رات کے وقت نکل، رات کے، اور اس کے لیے ایک بہانہ بنایا گیا کہ ہم کل شہر سے باہر اپنا ایک قومی دن منائیں، تم کافر ہو ہم مسلمان ہیں، ہم اپنا ایک تہوار منانے کے لیے جا رہے ہیں۔ غربت اور فقر انتہا میں تھا، بنی اسرائیل کی مسلمان عورتوں نے کافرہ عورتوں سے کپڑے بھی ادھارے لیے، ان کے زیورات بھی لیے، ہمیں دو، ہم کل ایک اپنا تہوار منانے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جا رہے ہیں، انہوں نے کپڑے بھی دیے عورتوں نے اور اپنے زیورات بھی دیے، تو اللہ پاک نے فرمایا لے کر نکل جائیے۔ اب اللہ نے ان کو تو موسیٰ علیہ السلام کو تو بتا دیا تھا کہ ہم آپ کو یہاں سے ہمیشہ کے لیے نکال رہے ہیں، انکم متبعون۔ اسی وقت اللہ نے یہ بھی کہہ دیا موسیٰ آپ کا پیچھا بھی کیا جائے، تعاقب بھی کیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب رات کو لے کر بنی اسرائیل کو نکل گئے، چھوٹوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، 6,70,000 ان کی تعداد۔ یہ جب مصر میں آئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، تو 72 افراد پر مشتمل ایک فیملی تھی، اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان کے پاس حکومت بھی رہی۔ جب غلام بنے اور آزادی کا وقت آیا تو یہ 72 افراد کی فیملی 6,70,000 تک پہنچ چکی تھی۔ تو صبح موسیٰ علیہ السلام باہر رکے نہیں، حکومت کے مخبر بھی بیچ میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم کوئی باہر جو ہے تہوار منائیں گے، جشن منائیں گے، تو یہ تو بھاگتے ہی جا رہے ہیں۔ پھر ان کو خبر دی گئی کہ موسیٰ تو اپنی قوم کو لے کر بھاگ رہا ہے۔
اس نے آؤ دیکھا نتاؤ، اس نے عام منادی کر دی۔ اب جانتے ہیں پرانے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ایک فوج لڑتی تھی، پوری قومیں نکل جاتی، تو سب کو لے کر پیچھے چل پڑا، ان کا پیچھا کرو، اور اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کا پیچھا کیا جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بحر کلزم کے ساحل پر پہنچے تو پیچھے سے فرعون اپنی قوم سمیت لشکروں سمیت قریب آ گیا، تو بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ تو نے ہمیں مروا دی، آگے دریا ہے، ڈوب کے مریں گے، پیچھے فرعون آ رہا ہے، ہم تو بھاگ رہے تھے، پتہ نہیں اب وہ ہمارے ساتھ ہمارا کیا حشر کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈرو نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ دکھائے۔ این دریا کے کنارے اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اپنا عصا دریا پہ مارو، عصا دریا پہ مارا، 12 راستے بن، دریا کے پانی کی روانی تھم گئی، ایسے پانی ٹھہرا ہوا تھا جیسے شیشے کے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے، کہا اس میں سے گزر جاؤ۔ بنی اسرائیل 12 بیٹے یعقوب علیہ السلام کی ان کی اولاد تھی، یہ پھیل گئے تھے قوموں کے اندر، فرمایا کہیں لڑ نہ پڑیں آپس، یہ چاچا زادوں کی لڑائی بہت، آج ہی نہیں لڑ رہے چاچا زاد، کزنوں کے ساتھ نہیں بنتے لوگ، یہ پرانی جنگ۔ تو اس وقت سب کو کہا اپنے اپنی قوم اپنے سردار کے ساتھ چلے جاؤ۔ جب پار چلے گئے تو اللہ پاک نے کہا موسیٰ اب یہ فکر نہ کر کے پانی چل پڑے، اس کو ٹھہر دے، ایسے ہی ٹھہرا رہنے دے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، موسیٰ دریا کو تھما ہوا چھوڑ جا، یعنی یہ فکر نہ کر کہ ابھی یہ چل پڑے تاکہ فرعون پیچھے نہ آ سکے، نہیں، اس کو ایسے ہی ٹھہرا رہنے دو۔ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، یہ جو لشکر پیچھے آ رہے ہیں نا یہ ابھی غرق ہونے والے، تو ان کو غرق کرنے کے لیے پانی کو ابھی ٹھہرے رہنے دو، اس کی روانی کو بند ہی رہنے دو تاکہ وہ بھی بیچ میں گھس پڑے۔ فرعونیت کا نشہ بڑا سخت ہوتا ہے، کہتے ہیں فرعون جب دریا کے کنارے آیا نا اس میں 12 راستے اور پانی کی روانی منجمد ٹھہرا ہوا دیکھا، پہاڑوں کی طرف پانی ایسے کھڑا ہے شیشے کی صورت میں، بیچ میں نظر بھی آتا ہے، کہنے لگا دریا میرے خوف سے ٹھہر گیا۔ اس وقت بھی بڑک ماری اس نے، قوم کو لے کے چلا گیا۔ جیسے بحر کلزم کے وسط میں پہنچا اللہ پاک نے پانی کو حکم دیا کہ چل، سب کو غرق کر کے ڈبو کے رکھ دیا اللہ پاک۔